کثیر مسلم آبادی والے علاقے دیگلو ناکے میں ریڈینٹ کوچنگ کلاسز کا شاندار افتتاح عمل میں آ چکا ہے۔ ایک پروقار تقریب میں مولانا آصف ندوی، ڈاکٹر صدیق احمد اور ڈاکٹر ایم اے بسی کے ہاتھوں ربن کاٹ کر باضابطہ اس ادارے کا افتتاح عمل میں آیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مختلف مکتب فکر کے علماء کے علاوہ تعلیمی، طبی، سماجی اور سیاسی شعبے سے تعلق رکھنے والے کئی معزز شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کے دوران ریڈینٹ کوچنگ کلاسز کے قیام کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے اس بات کو بتایا گیا کہ طلباء کی تعلیمی رہنمائی کے ساتھ ساتھ یہاں کردار سازی اور مقابلہ جاتی امتحانات میں شریک ہونے کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے لیے تعلیم کے ایک نئے نظریے کو لے کر تدریسی میدان میں ریڈینٹ کوچنگ کلاسز نے قدم رکھ دیا ہے۔ ریڈینٹ کوچنگ کلاسز یہ ایک کوچنگ کلاسز نہیں بلکہ ایک تعلیمی تحریک ہے جو مسلم طلباء میں تعلیمی شعور پیدا کرنے اور انہیں اعلیٰ تعلیم کے مقام تک پہنچانے کے لیے شروع کی گئی ہے۔ اس ادارے میں طلباء کو پرسکون تعلیمی ماحول، تجربہ کار اور ماہر اساتذہ کی رہنمائی، تصور پر مبنی تدریس اور معیار تعلیم، ہفتہ و ماہانہ ٹیسٹ، روزانہ ڈاؤٹ کلیئرنگ سیشن، اسلامی و اخلاقی حدود کی پابندی، اساتذہ کی نگرانی میں سپروائز اسٹڈی، سرپرست و اساتذہ کی میٹنگ، طلباء و طالبات کو آنے اور جانے کے لیے وین کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ تعلیمی سال 2020 اور 21 کا مکمل نصاب کروانے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ لاک ڈاؤن سے ہوئے تعلیمی نقصان کی ریکوری کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ افتتاحیہ تقریب سے ادارے کے ایڈوائزری کمیٹی میں شامل ڈاکٹر ایم اے بصیر، ونچت بہوجن اگاڑی کے ریاستی ترجمان فاروق احمد، موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کے ریاستی سیکریٹری الطاف حسین، ادارے کے سرگرم رکن محمد سمیع وغیرہ نے اپنے تاثرات ظاہر کیے اور ادارے کی ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کثیر مسلم آبادی والے علاقے دیگلو ناکے میں اس ادارے کے قیام کو مقامی طلباء کے لیے غیر معمولی نعمت کے طور پر پیش کیا گیا۔ دراصل ریڈینٹ کوچنگ کلاسز کوئی کوچنگ کلاسز یا کوئی کوچنگ سینٹر کا نام نہیں ہے، بلکہ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے اٹھنے والی ایک موومنٹ ہے جو پورے سوسائٹی کو، پورے سماج کو، پورے نیشن کو چینج کرنا چاہتی ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کس طرح سے اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کلاس میں تقریباً ہم جیسے ڈسکس کیے کہ ہر کلاس میں صرف 10 بچے ہی ذہین کی ہوتے ہیں، ہر 100 میں سے صرف 10 بچے ہی ذہین کی ہوتے ہیں، وہ باقی 90 اسٹوڈنٹ جو ہے ہر 100 میں سے وہ 90 اسٹوڈنٹ ذہین کیوں نہیں ہوتے؟ کیا وہ کسی صلاحیت کے مالک نہیں ہے؟ کیا اللہ نے ان کو بنا ٹیلنٹ کے پیدا کیا ہے؟ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہر انسان کے اندر ٹیلنٹ ہے، اور اس ٹیلنٹ کو سمجھنا، اس سے اس کا تعارف کرانا اور اس حساب سے اس اسٹوڈنٹ کو ڈیولپ کرنا، یہ ایک انسٹیٹیوٹ کا کام ہوتا ہے۔ تو وہی کام ہم یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں۔ دکھنے کے لیے کوچنگ سینٹرز شروعات میں آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کچھ دنوں میں، کچھ سالوں میں محسوس کریں گے کہ یہ تحریک ایک کریٹو کیمپس اور ایک آئیڈیل اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے، اس چیز کو جو ہے تو پریزنٹ کرنے میں اپنا ایک اہم رول ادا کرے گی۔ تو ہم انسٹیٹیوشن کو چینج کرنے کے لیے، سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے ایک ریڈینٹ کے نام سے ایک لیڈنگ رول پلے کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج دیگلو ناکا، خاص طور پر پرانا شہر ناندیڑ میں ریڈینٹ کوچنگ کلاسز کا افتتاح ہوا ہے۔ یوں تو شہر ناندیڑ میں بہت ساری کوچنگ کلاسز ہیں اور اپنی خدمات انجام دے رہی ہے، لیکن پچھلے کئی سالوں سے کچھ شہر ناندیڑ کے ایسے افراد موجود ہیں، خاص طور پر مسلم سماج کے، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ملت کی تعلیمی معیار کو کیسے بلند کیا جائے۔ ایسے ہزاروں بچے پڑھ کر نکل رہے ہیں جو ان کے اندر کوالٹی نہیں ہے، ان کا معیار بلند نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلم طلباء کا معیار بلند ہو، ان کا فاؤنڈیشن مضبوط ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 10th کے بعد جب بچے 11th میں جا رہے ہیں تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ نیٹ کیا ہے، JEE کیا ہے اور بہت سارے کمپٹیٹیو ایگزامس کیا ہے۔ تو ہماری یہ سوچ ہے کہ 5ویں کلاس سے ہی ان کی ذہن سازی کی جائے کہ وہ کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے تیار ہو، جان سکے کہ کس طرح کے ایگزامس ہوتے ہیں، وہاں پر کس طرح کی تیاری کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوشش ہماری اولڈ سٹی کے اندر ہم نے کی ہے، اور یہاں کے جو سرپرست حضرات ہیں یا علم دوست لوگ جو ہیں آج ہمارے اس افتتاحی پروگرام میں آئے تھے، انہوں نے اس کی کافی سراہنا کی ہے۔ اس کو دیکھ کر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں شہر ناندیڑ کے اندر، اولڈ سٹی کے اندر جو مسلم سماج، جو مسلم بچے ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہے، لیکن بعض بچے گائیڈنس نہیں ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہے ہیں، ایسے موقع پر ریڈینٹ آیا ہے تو ان کی اس کوشش کے ذریعے سے وہ ٹیلنٹ ابھرے گا اور صلاحیت پروان چڑھے گی، اور بچوں کا مستقبل
यकीनन इससे संवरने की उम्मीद है। देखिए, तालीम जो है वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि पहले कहा जाता था कि रोटी कपड़ा और मकान, तो आज मुझे लगता है कि सबसे पहले इल्म ज़रूरी है। अगर इल्म आ गया तो रोटी कपड़ा मकान और बाकी के सब ख्वाब पूरे हो जाते हैं। और किसी भी पसमानदा कौम, ख़ास तौर से मुसलमान जो कि समाजी सियासी एतबार से बहुत पिछड़ रहा है, तो मुसलमानों को भी इल्म चाहिए। लेकिन वो इल्म या तालीम मतलब सिर्फ स्कूल में भेज देना और सर्टिफिकेट डिग्रियाँ जमा करना ये मकसद नहीं होता है। तो हमको अच्छे दर्जे की तालीम और अच्छे दर्जे का इल्म मिलना ज़रूरी है, मियारी तालीम जिसको कहा जाता है। और उसके लिए अलग अलग तहरीकें अपने तौर पे काम कर रही हैं। लेकिन देगलूर नाका ये मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाक़े में एक बहुत ही अच्छे दर्जे के इल्म देने के लिए या एक मियारी तालीम के लिए एक बहुत अच्छी टीम सामने आई है। और इस टीम को हम बहुत लंबे अरसे से देख रहे हैं, मिल रहे हैं। इनकी जो जुस्तजू और कोशिशें हैं, उनकी उस हौसला अफजाई करते हुए आज हमने उनको ये कदम उठाने पर लगाया है। तो मैं तमाम पेरेंट्स से इल्तिजा करता हूँ कि जो भी अपने बच्चों को कोचिंग क्लास में पढ़ाना चाहते हैं, सख्ती नहीं है, लेकिन जो अपने बच्चों को ट्यूशन या कोचिंग लगाना चाहते हैं, वो बिल्कुल पहली तरजीह के ऊपर रेडियंट कोचिंग क्लासेस की तरफ एक बार वो आए, एक बार विज़िट करें, अपने बच्चे को भेजें, कुछ दिन यहाँ पर एजुकेशन लेने दें। और जब बच्चा मुतमईन हो और जब आपको बच्चे की तरक्की नज़र आए तो ही आपको यहाँ पे एडमिशन की प्रोसेस करनी है। लेकिन आप एक मौका ज़रूर इनको देना चाहिए। ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि लॉकडाउन की वजह से सबसे बड़ा नुकसान अगर कुछ हुआ है तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को जिसके ऊपर तय है, वो तालीम को लेकर सबसे ज़्यादा मुतासिर फील्ड अगर कोई है तो एजुकेशन की है। और यहाँ पर रेडियंट पे हमने बात की तो यहाँ पर बच्चों को डबल एनर्जी से कैसे पढ़ाना है, उनको स्ट्रेस रिलीफ कैसे करना है और कम अरसे में पढ़ाई के टेक्निक्स कैसे हैं, इसके ऊपर यहाँ पर कुछ स्पेशल एफर्ट ये टीम लेने वाली है। तो मुझे लगता है कि एक साल हम कई अलग अलग कोचिंग एक्सपीरियंस ले चुके होंगे, लेकिन नांदेड़ की आवाम ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए। ख़ासतौर से पुराने शहर के सेमी इंग्लिश मीडियम के जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए ख़ास तौर से मैं रिकमेंड करूंगा कि वो यहाँ पर अपने बच्चों को एक साल पढ़ा कर देखें। इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छे नतीजे इसके मिलेंगे इंशाल्लाह।